السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے جانوروں کا اتحاد۔ ایک گھنا جنگل تھا جس میں ہر طرح کے جانور ہنسی خوشی رہتے تھے۔ ہاتھی راجا جو نیک دل اور دانا تھا، برسوں سے اس جنگل کا بادشاہ تھا۔ چیتا، ہرن، خرگوش، بندر، طوطا اور یہاں تک کہ لومڑی بھی اس کے انصاف سے خوش تھے۔ ہر سال ایک دن جنگل کا جشن منایا جاتا، جہاں سب جانور مل کر خوشی مناتے اور اپنے مسائل ہاتھی راجا کے سامنے رکھتے۔ مگر اس پرسکون زندگی کو ایک خطرہ لاحق ہونے لگا تھا۔ انسان قریبی گاؤں سے کچھ لکڑہارے جنگل میں غیر قانونی کٹائی شروع کر چکے تھے۔ پرندوں کے گھونسلے گرنے لگے، جانوروں کی رہائشیں تباہ ہو رہی تھیں اور جنگل دن بدن سکڑنے لگا۔ ہاتھی راجا نے تمام جانوروں کو اکٹھا کیا اور کہا، ہمیں اب اپنی بقا کی جنگ لڑنی ہوگی، لیکن مل کر عقل مندی سے۔ لومڑی جو اکثر چالاکی سے اپنے فائدے کے راستے نکالتی تھی، چپ چاپ ان انسانوں کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں کر رہی تھی۔ وہ ان سے کہتی، اگر تم میرے لیے ایک الگ گوشہ چھوڑ دو تو میں تمہیں بتا دوں گی کہ کس راستے سے جانا زیادہ آسان ہے۔ لومڑی کی غداری سے جنگل کے بڑے حصے میں تباہی ہوئی۔ درخت کٹنے لگے، چشمے خشک ہونے لگے اور پرندے ہجرت کرنے لگے۔ جب ہاتھی راجا کو اس کی خبر ملی تو وہ بے حد دل گرفتہ ہوا۔ خرگوش جو ظاہراً کمزور تھا مگر نہایت ذہین، آگے بڑھا اور کہا، ہمیں انسانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے صرف طاقت نہیں، عقل اور اتفاق کی ضرورت ہے۔ خرگوش نے ایک منصوبہ بنایا، تمام جانوروں سے مل کر ایک مہم شروع کی، انسانوں کو جنگل کی اہمیت سکھانے کی۔ انہوں نے گاؤں کے بچوں کو دعوت دی، انہیں درختوں کے فوائد، پرندوں کی چہچہاہٹ اور صاف پانی کی اہمیت بتائی۔ آہستہ آہستہ گاؤں والوں کا دل بدلنے لگا۔ ایک دن گاؤں کے بزرگ اور بچے ہاتھی راجا کے سامنے آئے اور کہا، ہم نے تمہارے جنگل کو برباد کرنے میں غلطی کی، اب ہم تمہارے محافظ بننا چاہتے ہیں۔ اس دن کے بعد جنگل میں درخت لگائے جانے لگے، پانی کے چشمے صاف کیے گئے اور لومڑی کو اس کی غداری کی سزا ملی، اسے جنگل بدر کر دیا گیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ خود غرضی صرف تباہی لاتی ہے، اتحاد میں طاقت ہے، چاہے وہ کمزور ہی کیوں نہ ہوں۔ قدرت کی حفاظت صرف جانوروں کی نہیں، انسانوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ شکریہ۔